تقوی کی بنیاد مستحکم بنیاد ہے۔ جس کام میں بھی تقوی اور پرہیزگاری کا دخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی جڑوں کو مضبوط فرما دیتا ہے اور اس کی بنیاد کو مستحکم فرما دیتا ہے۔ میں نے کل صحیح بخاری کے حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بندے کی دریا میں ڈوبی ہوئی رقم اللہ رب العزت نے محفوظ کر دی اس کے تقوی کی برکت سے، اور اس کے رزق حلال کے نقصان سے اللہ نے اسے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ نیک نیت تھا کہ وہ اپنی کی گئی زبان پر قائم اور برقرار رہے۔ پیارے بھائیوں، یہ پرہیزگاری اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آپ کے حال اور آپ کی اولادوں کے مستقبل کو یہ محفوظ کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا امام زہری کا یا کسی کا قول، وہ کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو بہت سارے بچے تھے ان کے، اور کیونکہ خلفائے راشدین میں انہیں شمار کیا جاتا ہے کہ زہد اور تقوی کی وجہ سے تمام املاک، تمام گھوڑے، تمام سواریاں، تمام اراضی، تمام پلاٹ، گھر میں موجود سونا چاندی سب اٹھا کر بیت المال میں جمع کر دیا تھا، اپنے آپ سے ابتدا کی تھی۔ جب فوت ہوئے تو حالت یہ تھی کہ ایک سوٹ وہی پہننے کا تھا، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں تھی، ایک کچے پکے مکان میں رہتے تھے، بچوں کو ترکے میں کوئی خاص رقم نہ ملی، جبکہ اس زمانے کے باقی خلفاء اپنی اولادوں کے لیے زمینیں، مربع، سونا چاندی کے ڈھیر چھوڑ گئے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمراء نے اپنی اولادوں کو کروڑوں اربوں دیے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے ترکے میں اولادوں کو کچھ نہ ملا۔ پھر ہم نے بدلتے ہوئے حالات دیکھے، جنہیں ورثے میں کروڑوں اربوں ملے تھے، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد سے قرضے مانگتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ گویا رقموں کے ساتھ اور گنتیوں کے ساتھ بندے کی خیر کا تعلق نہیں ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پرہیزگاری کی زندگی اپناؤ، اللہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ صورت بنا دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کو اپنے معاملات سونپ دو، تمہیں کسی اور بیگانے کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، البتہ ہر ایک شے کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ بندے کو اپنی امید اور اپنا اعتماد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اصحاب کہف کا واقعہ نازل ہوا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورۃ الکہف میں۔ موسیٰ علیہ السلام سفر میں ہیں، یوشع بن نون ان کے وزیر اور ان کے ساتھی اور شاگرد صحابی ساتھ ہیں، ساتھ ان کے اللہ کے دوسرے نبی سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ تینوں چنے ہوئے ہیں، تینوں خاص الخاص ہیں، تینوں اللہ کے پیارے ہیں۔
تینوں سفر میں جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی میں ایک پوسیدہ گھر دیکھا، پرانا گھر ہے، کچا گھر ہے۔ اس بستی کے اس گھر کی دیواروں کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، دروازے اور اب گری دیوار، سانحے کا خطرہ ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، اپنے پاس کوئی خرچہ پانی نہیں تھا۔ بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے کا ہمارے لیے بندوبست کر دو۔ بستی والوں نے کھانے کا بندوبست نہ کیا۔ اللہ نے قصہ بیان کیا، کھانے کا بندوبست نہ ہوا، اور اس دیوار کو دیکھا، وہ اس دیوار کو گرا کر نئے سرے سے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ایک نبی خضر علیہ السلام، اور ایک ان دو نبیوں کا صحابی یوشع بن نون، تین اللہ کے پیاروں نے مزدوری کی۔ پہلے اس دیوار کو احتیاط کے ساتھ توڑا، ہٹایا، اس کے بعد اس کی بنیادوں کو بھرا اور دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ دیوار کھڑی ہو گئی، واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خضر علیہ السلام، لو اتخذت علیہ اجرا، بھوک لگی ہوئی ہے، جیب میں پیسے نہیں ہے کہ خرید کر کوئی چیز تناول کر لی جائے۔ کام جو کیا ہے مزدوری تو مانگی جا سکتی تھی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مزدوری مانگ لیں، ہمیں مزدوری دو، ہم نے تمہارا یہ کام کیا ہے، مزدوری جو ملے گی اس سے ہم کوئی چیز خرید لیں گے اور کھا لیں گے۔ کہا نہیں، مزدوری مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ان سے مزدوری نہیں لی۔ نہیں مانگی مزدوری۔ جب مزدوری لینی نہیں ہے تو پھر دہاڑی لگائی کیوں ہے؟ کہا دہاڑی اللہ کے حکم سے لگائی۔ بس یہاں ہم رک جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ آپ کی بنیاد تقوی پر بنی ہوئی ہو، آپ سچے دیندار ہوں، آپ نہایت دیانتدار ہوں، آپ کا راستہ ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ، آپ لوٹ پاٹ نہ کرتے ہوں، آپ کی نسلوں کو بچانا اللہ کا کام، آپ کے مستقبل کو بچانا اللہ کا کام ہے۔ آپ بد اخلاقوں اور لٹیروں کے درمیان بیٹھے ہوں گے، کوئی آپ کی املاک کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکے۔ اس بستی کے اخلاقیات قابل اصلاح تھے، آج کی دنیا بھی انہیں تعجب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جب اللہ والے کہیں کہ کھانا کھلا دو تو کھلا دینا چاہیے۔ اس وقت تو لوگوں میں بڑا ظرف ہوا کرتا تھا، یہ اس زمانے میں نبیوں کی موجودگی میں اتنے شقی ہیں، مانگنے پر بھی کھانا نہیں کھلاتے، مطالبے پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ان کے درمیان بیٹھی ہوئی بیوہ کا کیا عالم ہوگا؟ ان کے درمیان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ مشکل معاملہ ہے۔ اسی بستی میں یہ بیٹھے ہیں اور اللہ یتیموں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ وضاحت کی خضر علیہ السلام نے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ دیوار کے مالک دو یتیم بچے تھے، اور کان تحتہ کنز لہما، دیوار کی بنیادوں میں نیچے ان کے ابا نے مرنے سے پہلے
کچھ خزانہ، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ سکے، جو اس کی جمع پونجی تھی، اس کا وقت آخر آیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے، بستی کی اخلاقیات کو دیکھتا ہے، اپنی صحت کو دیکھتا ہے، بے چین اور بے قرار ہے۔ یا اللہ، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ پیسہ لوگ کھا جائیں گے، میرے بچے یتیمی محتاجی میں آ جائیں گے، تو کوئی صورت پیدا فرما۔ ہیلا وسیلہ تو کرنا چاہیے، ہیلا وسیلہ کرتا ہے، بنیاد کی کھدائی کی، پیسے بنیاد کے اندر چھپا دیے، اوپر چنائی کر دی، لوگوں کو لگا دیوار بنی ہوئی ہے، یہاں سے کون چوری کرے، صندوق ہو، دروازہ ہو، توڑا جائے، کھولا جائے، چوری کر لی جائے، کسی کا خیال نہ گیا، اور وہ دیوار کھڑی رہی۔ دیوار کچی تھی، سیلاب آیا، بارش آئی، کچھ ہوا، وقت گزرا، دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوئی، پھر وہی ڈر پیدا ہوا، جو ڈر 10 20 30 سال پہلے مرنے والے کو تھا کہ یتیموں کا مال ضائع نہ ہو جائے، دیوار ٹوٹ جائے گی، خزانہ نکل آئے گا۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، شہر کے 2 یتیموں کی دیوار تھی، وکان تحتہ کنز لہما، نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا ان 2 بچوں کا۔ خزانے جمع کر کے بھی اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا خزانے اکٹھے کرنا ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا، خزانے بھی جمع ہو، اللہ کی محبت بھی مل جائے، یہ ممکن ہے۔ یہ عیسائیت تھوڑی ہے کہ جہاں تم دنیا کی قربانی دو پھر تمہیں آخرت ملے گی، یہاں دنیا بھی ساتھ محفوظ رہتی ہے، آخرت بھی ساتھ محفوظ رہتی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے اتنا پروٹوکول کیوں دیا، اتنی اہمیت کیوں دی، اتنی حیثیت کیوں دی؟ 3 اپنے پیاروں کو بھیجا، انہیں یہ ڈیوٹی دی، انہیں آنے پر ثواب، ان کے جانے پر ثواب، ان کے درجات کی بلندی، رہتی دنیا تک ان کا قصہ سنایا، اور خزانہ یتیموں کا محفوظ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کان ابوہما صالحا، یتیموں کا ابا نیک آدمی تھا، یتیموں کا والد نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، رب کی مرضی یہ تھی کہ اس نیک کی تمنا تھی بچے جوان ہوں، اپنا پیسہ خود استعمال کریں۔ اللہ نے فیصلہ کیا اس کے بچے جوان ہوں، اپنا پیسہ خود استعمال کریں۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری، خضر علیہ السلام نے کہا اپنی مرضی سے میں نے اپنے جذبے کی بنیاد پر نہیں کیا، اس گھر کا ایڈریس مجھے اللہ کی طرف سے سمجھایا گیا، جبریل آئے تھے، گھر دکھا گئے، یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں سے یہاں تک اس کا نقشہ ہے، اسے توڑے، اسے دوبارہ بنے۔ اللہ ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اللہ ایڈریس سکھاتا ہے، اللہ دیواروں کی نشاندہی کراتا ہے، 2 نبیوں کو مزدوری پر لگاتا ہے، ایک صحابی نبی کو مزدوری پر لگاتا ہے، سب مل جل کے ایک اللہ کے صالح بندے کے پونجی کو بچاتے ہیں، اس کے یتیموں کے خزانے کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو یا آپ اللہ کے ہو جائے، پھر آپ کے معاملے اللہ کے سپرد۔ اللہ حافظ۔ سبحان